السلام علیکم دوستو، آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم دریائے نیل کی معلومات کے بارے میں بات کریں گے۔ دریائے نیل جن ممالک سے ہو کر گزرتا ہے ان میں سوڈان، برونڈی، روانڈا، جمہوریہ کانگو، تنزانیہ، کینیا، یوگنڈا، ایتھوپیا اور مصر شامل ہیں۔ دریائے نیل کی لمبائی 6695 کلومیٹر ہے اور دریائے نیل کا دہانہ کی بلندی 1134 میٹر ہے اور دریائے نیل کا میدانی علاقہ 34 لاکھ مربع کلومیٹر۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے جو بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ دو دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ آخر ذکر دریائے نیل کے بیشتر پانی اور زرخیز زمینوں کا سبب ہے، لیکن طویل اول ذکر دریا ہے۔ نیل ابیض وسطی افریقہ میں عظیم جھیلوں کے علاقے میں جنوبی روانڈا سے نکلتا ہے، شمال کی جانب تنزانیہ، یوگنڈا اور جنوب کی جانب سوڈان سے گزرتا ہے، جبکہ نیل ازرق ایتھوپیا میں جھیل ناٹا سے شروع ہوتا ہے اور جنوب مشرقی سمت سفر کرتے ہوئے سوڈان سے گزرتا ہے۔ یہ دونوں دریا سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں۔ دریائے نیل کا شمالی حصہ سوڈان سے مصر تک مکمل طور پر صحرا سے گزرتا ہے۔ جنوب مصر میں اس دریا پر مشہور اسوان بند تعمیر کیا گیا جو 1971 میں مکمل ہوا۔ اس بند کے باعث ایک عظیم جھیل تشکیل پائی جو جھیل ناصر کہلاتی ہے۔ یہ جھیل مصر اور سوڈان کی سرحد پر واقع ہے، تاہم 83% جھیل مصر میں واقع ہے جبکہ 17% حصہ سوڈان میں ہے، جہاں سے اسے جھیل نوبیا کہا جاتا ہے۔ جھیل ناصر 550 کلومیٹر طویل اور زیادہ سے زیادہ 35 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس کا کل رقبہ 5250 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ پانی کے ذخیرے کی گنجائش 157 مکعب میٹر ہے۔ مصر کی آبادی کی اکثریت اپنے تمام شہر اسی دریا کے کنارے واقع ہیں۔ مصر کا موجودہ دارالحکومت قاہرہ دریائے نیل کے کنارے واقع ہے اور اس کے جزائر پر عین اس مقام پر واقع ہے جہاں دریائے صحرائی علاقے سے نکل کر دو شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹائی خطے میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے نیل 6695 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس ڈیلٹائی علاقے سے ہوتا ہوا بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ قدیم مصر کے تمام آثار قدیمہ بھی دریائے نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ 4000 سال قبل مسیح میں صحرائے اعظم کی وسعت گیری اور خشک سالی کے باعث مقامی باشندے دریائے نیل کی جانب ہجرت کر کے آ گئے جو عظیم مصری تہذیب کا پیش خیمہ ہے۔ نیل ازرق ایتھوپیا کے پہاڑوں میں واقع جھیل ناٹا سے نکلتا ہے اور 1400 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب نیل ابیض میں مل جاتا ہے اور دریائے نیل تشکیل پاتا ہے۔ دریائے نیل کا ایک مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے انہیں اس رسم سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمر بن عاص نے یہ واقعہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا،
جواب میں حضرت عمر نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام ایسی وحشیانہ و جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایت کی۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: بعد حمد و ثنا و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تب تو خیر نہ چل، اگر اللہ تعالی واحد القہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہیں پائی تھی جو دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا، اور اس وقت مصر کی خشک سالی تر سالی سے گرانی ارزانی میں بدل گئی۔ قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے، جن میں دریائے نیل سورۃ الانبیاء اور دریائے فرات سورۃ فرقان میں شامل ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔